کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ بلعم بن باورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد تھا۔ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور یہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور بولی کہ موسیٰ کا لشکر بڑا ہی طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم یہ زمینیں بنی اسرائیل کو دے دیں، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اے بلعم بن باورہ، تم موسیٰ کے لیے بد دعا کرو کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر بلعم بن باورہ کانپ اٹھا اور بولا، خدا کی پناہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ لشکر مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، میں بھلا کیسے ان کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اس کی قوم بہت روئی پیٹی۔ آخر اس نے کہا، اچھا، استخارہ کرنے کے بعد تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن اللہ نے استخارے میں اسے بد دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے رشوت کے طور پر اس قدر تحفے تحائف دیے کہ بلعم بن باورہ پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے پر راضی ہو گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کے بد دعا کے لیے چل پڑا۔ اس کی گدھی بار بار ٹھہر جاتی اور وہ اسے مار مار کر چلاتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے گدھی کو قوت گویائی عطا کی اور وہ بولی، اے بلعم، تیرا برا ہو، دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو بار بار مجھے چلنے سے روک دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے خلاف ہو گیا ہے جو مومنین کی اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ گدھی کی نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر بد دعا دینا شروع کی۔ لیکن اللہ کی شان، وہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیتا لیکن اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کا نام نکلتا۔ اس کی قوم بولی، اے بلعم، تو الٹا کیوں بولتا ہے؟ موسیٰ کو بد دعا دے۔ وہ بولا، میں بولتا کچھ ہوں اور میرے منہ سے کچھ نکلتا ہے۔ پھر اچانک غضب الہی ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے تک آ گئی۔ پھر وہ بولا کہ اے لوگو، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، لہٰذا اب وہ میری کوئی بات نہیں مانے گا۔ لیکن وہ اب بھی نہیں سدھرا۔ تو اس نے ان لوگوں کو ایک ترکیب بتائی کہ تم لوگ ایک کام کرو جس سے موسیٰ کے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ تم بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کر لے گا تو انہیں شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورہ کی قوم نے ایسا ہی کیا، اور بنی اسرائیل کا ایک رئیس آدمی ایک عورت کے جال میں پھنس کر زنا کر بیٹھا۔ لیکن اچانک اس کے اس فعل سے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور چند گھنٹوں میں بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام لوٹ گیا۔ اس ناکامی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بڑا صدمہ ہوا، جس پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور بلعم بن باورہ کا انجام بتایا۔ سورہ اعراف ترجمہ۔ اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہشات کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ غور و فکر کریں۔ بلعم بن باورہ کی زبان آخری دم تک کتے کی طرح لٹکتی رہی۔ روایات میں ہے، کہا جاتا ہے کہ بلعم بن باورہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا بلعم بن باورہ کی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ واللہ عالم و رسولہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔